ایک مریض ہر دن 17 بار فون کال کی گھنٹی سنتا ہے۔ نہ سم ہے نہ سگنل، مگر آواز اس کے ذہن کے اندر بجتی ہے۔ اور ایک دن وہ کال کسی کے لیے موت بن گئی۔ اس کے چہرے پر دیوانگی صاف جھلک رہی تھی۔ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو اور بکھرے ہوئے بال کے ساتھ وہ کسی گہری پریشانی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ 17 دفعہ، پورے 17 دفعہ میرے ذہن میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ چیمبر میں وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ رکیے، پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں۔ پریکٹس کیے ابھی صرف 1 سال ہوا ہے، لیکن اس دوران کافی ایسے نیمی ذہنی مریضوں سے پالا پڑ چکا ہے۔ ہاں، تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میرے سامنے ایک 30-32 سال کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ نام تھا اس کا جانسن۔ وہ اس بات پر بالکل بز تھا کہ اس کے دماغ کے اندر فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بار بار بجتی ہے۔ ممکن ہے کہ صرف آپ کو دھوکہ ہوتا ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ جیسے کہ بعض لوگ اپنے ذہن میں کچھ محسوس کرتے ہیں، جیسے آوازیں یا کچھ گونجنا۔ ہرگز نہیں، جانسن نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ فون کی گھنٹی میرے دماغ کے اندر بجتی ہے۔ اس کی آواز اتنی مکروہ اور تیز ہوتی ہے کہ جب وہ بجتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ یہ جانسن کا میرے پاس دوسرا وزٹ تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اس کے ذہن میں فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، تو میں نے اسے کہا تھا اگلی دفعہ جب آؤ تو گن کر بتانا کہ یہ گھنٹیاں دن میں کتنی بار بجتی ہیں۔ آج وہ آیا تھا اور بتا رہا تھا 17 دفعہ۔ اس کے چہرے کی وحشت اور دیوانگی صاف کہہ رہی تھی کہ اس نے پوری رات نیند نہیں لی، یا شاید کئی راتوں سے اس کی نیند چھن چکی تھی۔ میں نے اس کی دوائیوں میں کچھ سکون آور ادویات شامل کیں۔ مسٹر جانسن، اب آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی فون کال آئے تو آپ اسے ریسیو کریں۔ کیا مطلب؟ جانسن نے حیرت بھری نظر سے مجھے گھورا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کی مدد سے فون اٹھانے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دوسری طرف کون ہے۔ جانسن کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ میں نے اسے اگلے ہفتے کا وزٹ پر بلایا تھا، مگر وہ اگلے دن ہی اچانک آ گیا۔ اور اس کا چہرہ معمول سے زیادہ وحشت زدہ تھا۔ وہ بیٹھتے ہی بول اٹھا، وہ سمانتھا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ بولنے لگا۔ کون سمانتھا؟ میں نے پوچھا۔ وہی فون کال والی سمانتھا۔ آپ کے کہنے پر میں نے اپنے دماغ میں فون اٹھایا اور جانسن کی آنکھوں میں ایک خوفناک لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک بدروح ہے۔ میں نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ ایسے مریضوں کو نپٹانا ہمارا روز کا کام تھا۔ اچھا، تو وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ آپ کو کیوں کال کرتی ہے؟ وہ ایک بدروح ہے، 17ویں صدی کی۔ 17 سال کی عمر میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا اور تب سے وہ ایک بدروح بن گئی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر وہ آپ کے دماغ میں گھنٹیاں کیوں بجاتی ہے؟ میں نے جانسن کی دوا میں نیند کی ڈوزج بڑھا دی۔ نیند اس کے لیے اب نہایت ضروری تھی۔ وہ پاگل پن کی حد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مسٹر جانسن، میں نے کہا، اب جب سمانتھا آپ کو کال کرے تو آپ اسے پوچھیں کہ وہ آپ سے چاہتی کیا ہے۔ اگلی صبح وہ پھر آ گیا۔ چیمبر میں وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس بار اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ سرد میں تھیں اور اس کے چہرے پر دیوانہ پن اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ سمانتھا ہے۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہ مجھ سے ایک بہت غلط کام کروانا چاہتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ اچھا، مجھے اب اس گفتگو میں کچھ عجیب سا مزہ آنے لگا تھا۔ 17ویں صدی کی بدروح نے نام تو راک سٹار والا پسند کیا تھا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن جانسن نے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ بس مسلسل خود سے بولتا جا رہا تھا۔ سمانتھا،
وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے، ایک بہت غلط کام۔ مگر کون سا کام؟ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ پہلی بار میرے جسم میں بھی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اور بریکنگ نیوز، مشہور سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ایس ہنری آج صبح اپنے چیمبر میں مردہ پائے گئے۔ سر پر بے شمار زخم کے نشان ملے ہیں۔ یہ زخم اسی لینڈ لائن فون سے سیٹ کیے گئے جو ان کے کمرے میں موجود تھا۔ پولیس کے مطابق زخم کی تعداد 17 تھی۔ جانسن نے کہا تھا اس کے دماغ میں صرف آواز تھی۔ مگر ڈاکٹر کی موت اصل میں کس نے کی؟ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں بتائیں کیا سمانتا واقعی بدرو تھی یا صرف ایک وہم۔